اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج یہ چوتھا سیشن ہے سورۃ الاحزاب پر۔ انشاءاللہ آج آگے بڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس دنیا میں بھی آسانی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیں یا رب العالمین، اور خطاؤں کو نیکیوں میں بھلائیوں میں بدل دیں، آمین یا رب۔ اس سورت کی پہلی سیشن میں تمہیدی آیات تھیں، پھر دوسرے سیشن میں غزوہ احزاب سے متعلق آیات تھیں، اور تیسرے سیشن میں غزوہ بنو قریظہ اس سے متعلق جو آیات تھیں 2 عدد، وہ ہم لوگوں نے پڑھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسرے سیشن غزوہ احزاب کی جو آیات تھیں، ان میں اس کو لب و لباب اس طرح کہوں گا کہ A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. انگریزی کا محاورہ ہے۔ یہ 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، اور اس وقت آیات سے پتہ لگ رہا ہے کہ منافقت میں ملوث کتنے لوگ تھے اور ان کا کیا رویہ تھا۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے داعی، اللہ کی طرف بلانے والا، اور اس کے باوجود یہ کیفیت مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال گزر جانے کے باوجود تھی۔ اس سے یہ بات پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ ایمان والوں کے درمیان منافقوں کا اندر ہوں گے، ان میں وقت آنے پر یہ منافقت ان کا کھل جائے گا، لیکن اگر ایمان والے اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، جیسا کہ غزوہ احزاب میں ہوا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جانچ لیا انہیں اور پھر اللہ کی مدد آئی، یا ایسا ہی ہوگا قیامت تک۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان والوں کی جماعت میں سارے ہی ایمان والے ہوں۔ غزوہ بنو قریظہ کی آیات، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہٹ دا آئرن وین اٹ از ہاٹ، یہ غداری کرنے والوں کے ساتھ فوراً معاملہ کرنا چاہیے، انہیں وقت اور مہلت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں غزوہ بنو قریظہ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آج آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میری یہ کوشش پڑھے لکھے لوگوں تک قرآن کو پہنچانے کی ہے۔ میرا انداز بیان آپ کو وہ گرم جوشی اور وہ کیا کہتے ہیں خطاب کا انداز نہیں ملے گا، بلکہ بڑے ٹھنڈے انداز میں بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میرا اپنا انداز ہے۔ جو لوگ بھی اس سے متفق ہیں، جن کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئٹم پر جو ہوتا ہے گھنٹی بجانا ہوتا ہے وہ بجا دیں، تاکہ یہ پروگرام آپ کو ملتا رہے۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب میں نے لوگوں کو بھیجا ہے تو دیکھنے والوں کی تعداد، پروگرام کو سننے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی اس کے جب پچھلی بار میں نے بنو قریظہ کا کسی کو نہیں بھیجا تھا، تو میں نے نوٹ کیا کہ اس بار
تعداد کم ہے، لوگ آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ ایک بات میں نے کہی، اگر آپ پسند کریں تو۔ غزوہ احزاب آیات 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ازواج سے یہ فرما دیں کہ اگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتی ہو، دنیا کی زینت کو، تو آؤ میں تمہیں زندگی برتنے کا کچھ سامان دے دلا کر اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اشارہ ہے طلاق کی طرف۔ آیت نمبر 29۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم لوگوں کا ارادہ ہے اللہ کا اور رسول کا اور آخرت کے گھر کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ، جو عورتیں اچھے کام کرنے والی ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ آیت نمبر 29 تھی۔ یہ آیات کیوں نازل ہوئی؟ تاریخ کے اوراق کو اگر پڑھنے تو پتہ لگ جاتا ہے۔ مسلسل غزوات اور ان میں کامیابیوں کے ساتھ مال غنیمت کی آمد سے مدینہ کے گھروں میں خوشحالی آ گئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں میں وہی تنگی اور اسرت کا دور دارا تھا۔ کئی مہینے گزر جاتے اور گھر میں سوائے کھجور کے اور پانی کے کچھ کھانے کے لیے نہ ہوتا۔ ایک دن امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور خوشحالی کا مطالبہ کیا کہ جیسی کہ دوسرے گھروں کو میسر تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اس آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ازواج مطہرات کے سامنے یہ پیشکش رکھی۔ الحمدللہ سبوں نے آپ کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، دنیا کی زندگی کے بجائے آخرت کی زندگی کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اپنی ازواج کو الگ الگ پیش کیا ان کے سامنے، اور سبوں نے الگ الگ آپ کے ساتھ رہنے کا پسند کیا، ترجیح کی آپ کے ساتھ رہنے کی اور آخرت کے اجر و ثواب کی۔ اس سلسلے میں روایات حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی روایات موجود ہے، میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ یہ واقعہ جب ہوا اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، عائشہ، ام سلمہ، یہ سب قریش سے تعلق ان کا تھا۔ پھر صفیہ بنت ہوئی جو قبیلہ نودیر کی تھی، میمونہ بنت حارث جو حلالیہ تھیں، اور زینب بنت حجش جو قبیلہ اسد سے ان کا تعلق تھا، اور جویریہ بنت حارث جو مستلقیہ تھیں، رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ آیت نمبر 30۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتیں، نبی کی بیویاں، تم میں سے جو ایسا کام کریں گی جو فحش ہوگا کھلا کھلا، تو تمہارے عذاب کو دوگنا کر دیا جائے گا،
اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد ازواج مطہرات سے کسی بدکاری کی توقع بھی نہ کریں۔ اللہ نے، ہم لوگ پیچھے سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں آیات، کہ ایمان والوں کی بیویاں بھی ایمان والی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا ہے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی عورتوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقامات پر اللہ کے ازواج کو مخاطب کیا ہے، ہاں، ان کا نام لے کر، اور دونوں ہی مقامات اسی سورۃ الاحزاب میں ہیں۔ ایک تو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، ایک آگے پڑھیں گے۔ اس آیت پر 21واں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم لوگ 22ویں پارے میں داخل ہوں گے۔ برسبیل تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 18 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، کہیں نبی کہہ کر، کہیں رسول کہہ کر۔ یہ اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے آپ پر، وہ سبھی کے سب تمام امت مسلمہ کے لیے ہیں، لیکن جو باتیں خصوصی طور پر مخاطب کر کے کہی گئی ہیں وہ کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ جو بات خصوصاً کہی جائے، نام لے کے کہی جائے، ہے نا، وہ بات یقیناً اہمیت رکھتی ہے۔ ان میں سے 18 مرتبہ جو آپ سب کو مخاطب کیا ہے، کئی مرتبہ اسی سورۃ الاحزاب میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ بات بھی تذکرہ کرنا چاہیے مجھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تمام انسانوں کو، کہیں انسان کہہ کر، کہیں آدم کی اولاد کہہ کے 23 بار مخاطب کیا ہے۔ اور وہی بات ہے، قرآن تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یقیناً یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح قرآن میں 11 بار اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے۔ ایمان والوں کو 89 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے آیات نازل کی ہیں، ایک کم 90 بار۔ آپ لوگ تو ضرور جانتے ہوں گے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں اس کا کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا ہے۔ 28 بار قرآن میں آپ کو اس بات کی ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے کہ آپ یہ فرمائیں، یہ 28 بار قرآن کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہ آپ یہ بات بتائیں، یہ بات کہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ازواج مطہرات کو 2 بار مخاطب کیا اللہ نے، ایک بار تو یہ آیت ہے اور آگے دوسری آیت آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن میں آخرت میں لوگوں کو مخاطب کیا ہے اللہ نے، یہ 5 بار ہے۔ بہرحال یہ برسبیل تذکرہ میں نے یہ بات بتا دی تاکہ ذہن میں رہے اور اس بات کا احساس ہو کہ جو بات خاص طور سے مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے وہ یقیناً بہت ہی اہم ہے، ورنہ پورا قرآن تو رہنمائی ہے۔ قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات انبیاء اور رسولوں کے آئے ہیں وہ سب رہنمائی ہے ایمان والوں کے لیے۔ جتنی بھی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں ہدایات کے حوالے سے، وہ سب رہنمائی ہیں، وہ سب ہدایات ہیں تمام کے تمام ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 30 کے ساتھ جڑی ہوئی آیت نمبر 31 ہے، لیکن یہ 22 پارے کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَ لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے اے ازواج مطہرات، آپ میں سے، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور اچھے اعمال کرے گی
جس سے مراد اللہ کی ہدایات پر عمل کرے گی، ہم اسے دوہرا اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ یہ تمام ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں، سبحان اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہی زندگی گزاری۔ سبحان اللہ یا رب العالمین۔ آیات 32، 33، 34 یہ آیات پھر ازواج مطہرات سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ نے یہی وہ آیات دوسری بار آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا ہے۔ آیت نمبر 32، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں رضی اللہ تعالی عنہن، تم میں سے کوئی بھی عام عورتوں کی طرح نہیں، اگر ان اتقیتن، اگر تم اللہ کی ناراضگی سے بچتی رہیں تم لوگ، اور لوگوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہ جس کے دل میں بیماری ہو، طمع ہو اس کے دل میں، تو وہ کوئی اور مطلب نکال لیں۔ جو بھی بات کرو بالکل معروف انداز میں بات کرو، یہ ہدایت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو ہدایت ہے بڑی اہم ہدایت ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پر اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے کہ لوگ جب سنتے ہیں تو سب سے پہلے گھر والوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی اور تمام لوگوں کو اور ان کے گھر والوں کو۔ آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مزید ہدایت، اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور پرانی جاہلیت کے دستور کے مطابق بناؤ سنگار کا اظہار کرتے ہوئے نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اطاعت کرتی رہو اللہ اس کے رسول کی۔ بے شک اللہ کا تو ارادہ ہے کہ تم سے تمہاری تمام برائیوں کو دور فرما دیں اے اہل بیت، اور تمہیں پاک و صاف کر دیں جیسے کہ پاک و صاف ہونا ہوتا ہے، یعنی تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں دور کر دیں۔ اس آیت میں نوٹ کریں اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اور اہل بیت کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں ایک بار پہلے بھی اہل بیت کا لفظ آ چکا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے فرشتے نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن افسوس مسلمانوں کے گروہ نے اس اہل بیت کے لفظ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ زیادہ وضاحت میں کرنا نہیں چاہتا، آپ سب کے علم میں یہ باتیں ضرور ہوں گی، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 34،
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیاتیں اور حکمت کی باتیں، جس سے مراد اشارہ ہے احادیث کی طرف، ان کا ذکر کرتے رہنا، جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں یہ آیات، اور جو ذکر ہوتا ہے، جو باتیں نازل ہوتی ہیں حدیث کی شکل میں، ان کا ذکر کرتے رہنا، ان کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا، خود بھی یاد رکھنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت ہی باریک بین ہیں اور پوری طرح باخبر ہیں۔ یہ ہے وہ کام جو ازواج مطہرات کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 33 اور 34 میں، اور یہ ہر ایمان والوں کے گھرانے میں، گھر والوں کا، ان کی بیویوں کا کی روش، اس کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں ان ہدایات پر ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری لڑکیوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ بخاری شریف کی بڑی معروف حدیث ہے، میں اسے شارٹ کر کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ آپ نے وہاں فرمایا اس میں حدیث میں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی تو کتاب اللہ ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لو، اسے مضبوطی سے تھام لو، اور پھر آپ نے اسی روایت میں کتاب اللہ کی طرف بڑی رغبت دلائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ بات آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں بیویاں تو ہیں ہی، خصوصاً آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حسن حسین کا نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان تمام لوگوں کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا جن کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا حرام ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں کئی صحابہ کو بھی شامل کیا ہے، جن میں ایک کا نام تو مجھے یاد ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کو آپ نے فرمایا تم میرے اہل بیت میں سے ہو۔ جو لوگ بھی اہل بیت کے بارے میں ان سے باہر نکل کر جو باتیں کرتے ہیں، یا ان میں موجود جن لوگوں کو اہل بیت سے نکالتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو پہچان سکیں، آمین یا رب العالمین۔ میں بہت اختصار کے ساتھ کام لیتا ہوں، اس لیے کہ میرا بنیادی مقصد لوگوں تک قرآن کو پہنچانا ہے، تو میں بہت بڑے اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں کچھ باتوں کی طرف جن کے اندر طلب ہے۔ وہ الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، ان سے وہ مزید استفادہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم خوشخبری دی ہے مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو،
مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، اگر وہ یہ صفات ان کے اندر ہیں اور ہونی چاہیے کہ وہ فرمانبرداری کرنے والی ہیں، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، سچ بات کہنے والی راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے ساتھ عاجزی کا معاملہ رکھنے والے مرد اور ایسی ہی عورتیں، اور صدقات کرنے والی، اللہ کے راہ میں مال دینے والے مرد اور مال دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت، ان کی تمام خطاؤں کی معافی اور اجر، وہ عظیم اجر جو جنت کی شکل میں ہوگا۔ ہمارے دین میں مرد اور عورت کے دائرہ کار میں فرق ہے، لیکن جہاں تک اللہ کے اجر و ثواب کا تعلق ہے، اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے تو یہ اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس آیت میں تو بڑا کھول کھول کے اللہ نے بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے دائرہ کار میں صحیح طور پر اور اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم لوگ قرآن میں بار بار پڑھ چکے ہیں، غزوہ احزاب کے حوالے سے بھی پڑھا، ایمان والوں کے اندر شیطان منافقت پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور وہ کئی بار کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس ایمان والے کے لیے پھر تباہی ہے، کیونکہ منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں ہے۔ اس کا بھی انجام کافروں کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کی باتوں پر، اللہ کی ہدایات پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ سے رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے دور رکھیں، منافقت کی بیماری، منافقت کا پودا ہمارے دلوں میں شیطان نہ لگا سکے، اور اس کا واحد راستہ اللہ کی پناہ لینا ہے۔ جب بھی الٹے سیدھے اس طرح کے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور اللہ تعالیٰ پناہ عطا کرتے ہیں، اور ایسے خیالات کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ بار بار آئیں گے، ایک بار نہیں، بار بار آئیں گے، شیطان چھوڑتا نہیں ہے، آخری لمحے تک، جب تک کہ سانس ہے اس وقت تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بچاتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ منافقت پر ہمارے علماء کے درمیان بڑی بحث مباحثے ہیں۔ جو علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت میں خیانت کرے، یہ وہ علامات ہیں۔ اور چوتھی بات بھی آپ نے بتائی، جب اس سے آپ پاس پوچھ کریں تو جھگڑنے اور لڑائی کو اتر آئے، یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں ایسے شخص سے جس کے دل میں منافقت کا پودا لگ چکا ہے۔ کیا کیفیت ہے اس کی، ہے کیا نہیں ہے، کس درجے میں وہ منافق ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بس ایسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایمان والا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ آیت نمبر 35 پر میں رک رہا ہوں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر.